بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پی ٹی آئی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کو لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے عہدیدار کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کے بیرون ملک کارکن، لیڈر جب جی چاہتا ہے ان کا، کوئی پاکستان سے بڑی شخصیت گئی ہو، وہ مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے بہت بڑے شہدائی ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان آرمی کے چیف جنرل عاصم منیر برطانیہ کے سرکاری دورے پر گئے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے، اپنے قیدی 804 کی رہائی کا واویلا کیا، ایسے موقع پر کہ جبکہ پاکستان کے آرمی چیف جو غیر سیاسی شخصیت ہوتے ہیں، انہیں برطانیہ کی طرف سے جو پروٹوکول دیا گیا وہ ان کا حق تھا، اس کے خلاف مظاہرہ کرنا بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میں بعض اوقات پرانے ویڈیوز دیکھتا ہوں، جس میں ایک ویڈیو ایسی بھی ہے جس میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان برطانیہ کا دورہ کرتے ہیں تو جو ان کو پروٹوکول اس وقت دیا جاتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی کیا عزت اور قدر ہے۔ پھر میں نے ایوب خان کا امریکہ کے دورے کی بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے، کس طرح اس وقت کے صدر جانسن ان کا استقبال کرتے ہیں ایئرپورٹ پر۔ اب بدقسمتی سے وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف لندن جاتا ہے اور یہ اس کا ایک پروفیشنل دورہ ہے، سرکاری دورہ ہے۔ برطانیہ تو ان کی عزت و قدر اسی طرح کر رہا ہے جس طرح انہوں نے ایک زمانے میں ایوب خان کی عزت کی تھی، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اور یہ گارڈ آف آنر شخص کو نہیں تھا، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو تھا۔ یہ جو پروٹوکول ان کو دیا گیا، کیا پاکستان آرمی کے چیف نے عمران خان کے جو کرتوت تھے اس پر ان کو جیل بھجوایا؟ یہ اتنے نالائق پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اپنے لیڈر کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اپنے لیڈر کی رہائی کی میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ میں سنا ہے وہاں شہزاد اکبر، وہ جو ایک نون قادیانی تھا، اس پی ٹی آئی میں بڑے بڑے قادیانی لیڈر بھی شامل ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ جو امریکہ کا جو صدر ہے وہاں پر پی ٹی آئی کا، وہ بھی قادیانی لیڈر ہے، قادیانی ہے۔ یہ قادیانیوں کے نرغے میں یہ آئی ہوئی جماعت، بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، یہ ان کے لیے مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ پھر میں آج ایک ایسی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس میں ایسی رد و بدل کی گئی جسے کریکٹر اسیسنیشن کی گئی مریم نواز کی، اور پھر آرمی چیف کی بھی کی گئی۔ پھر کہتے ہیں ہمیں رہا کر دو، پھر کہتے ہیں قیدی 804 نمبر کو باہر آنے دو۔ جو شخص اپنے کارکنوں پر
اپنی سوشل میڈیا پر کنٹرول نہیں کرتا صحیح طریقے سے. کروڑوں روپے اس کو ملتے ہیں اس کام کے لیے کہ لوگوں کو پاکستان کی سیکورٹی کے بارے میں بھی، پاکستان کی اہم شخصیات کے بارے میں بھی، اور پاکستان کی سیاستدانوں کے بارے میں ان کی کریکٹر اسینیشن کر سکے. میں نہیں چاہتا اس بات کے حق میں کہ کوئی عمران خان کی کریکٹر اسینیشن کرے، لیکن جو طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے وہ پاکستان میں تو اب کوئی پیکا ایکٹ جو ہے، میں خود پیکا ایکٹ کے خلاف ہوں. میں اس کو صحافیوں کے خلاف ایک حملہ قرارتا ہوں ان کی آزادی پر. لیکن یہ جو ٹیوبر جو لوگ ہیں جنہوں نے جو نسل پیدا کی ہے، جس کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کی کمائی ہوتی ہے، ان کو کھلی چھٹی مل جائے گی. یہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان لانے کے لیے ہمیں قانون کے وہ تمام راستے اختیار کرنے چاہیے. یہ لوگ جب جی چاہتا ہے جہاں مظاہرہ کرتے ہیں، مظاہرہ بھی کرواتے ہیں، پھر وہاں پر کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں. لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ، شہزاد اکبر اور یہ لوگ پاکستان کے وسائل کو، بھاگ گئے یہاں سے. پھر یہ عمران خان کو جہاں تک پہنچانا تھا نہیں لوگوں نے پہنچایا. اب عمران خان جیل میں، ان کی سوشل میڈیا ٹیم اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے. وہ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ ان تصاویر کو کس طرح توڑ پھوڑ کر پیش کیا جائے جس سے ان کی کریکٹر اسینیشن ہو سکے. میں یہ کہوں گا کہ جو شخص ملک میں آرمی چیف مریم نواز، وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اسی طرح پہلے متحدہ عرب امارات کے امیر جو ان کی حکمران ہیں، اور مریم نواز کی جو انہوں نے تصاویر بنائی ہیں، کوئی ان کو رعایت نہیں ملنی چاہیے. بالکل میں کہتا ہوں کہ ان کو الٹا لٹکا بھی دیا جائے تب بھی کوئی رعایت نہیں ہے. اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں، ہم بھاگ کے لندن میں قیام کر لیا ہے، اب یہاں میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. حکومت کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. کیا میں کوئی آرمی چیف کا تو ترجمان نہیں ہوں، نہ ہی میں فوج کے کسی ادارے کے لیے کام کر رہا ہوں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی تذلیل ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو پاکستان کے عوام کو مسلح افواج کا شکر گزار ہونا چاہیے. آج پاکستان جو قائم دائم ہے، دہشت گردوں کے مقابلے میں جو ہمارے فوجی افسران اور جو ہمارے جوان آئے روز قربانیاں دیتے ہیں، ہمیں سلام کرنا چاہیے. اب سیاسی جھگڑے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ سیاسی جھگڑا مکا لیں، مریم نواز کے ساتھ کر لیں، نواز شریف کے ساتھ کر لیں. آپ ایک بات میں واضح طور پر پھر کیا بتا دینا چاہتا ہوں، اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس طرح کی نالائکیاں کرتی رہی اور اس پہ مزے لیتی رہی، انجوائے کرتی رہی، تو پھر تو نہ آیا عمران خان باہر. پھر عمران خان کو پھر جیل ہی مبارک ہو. کاش کہ وہ تھوڑی عقل مندی کا ثبوت دیں، کاش کہ وہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو لا تلقی کا اعلان کریں. کیا نظر آیا ان کو کہ آرمی چیف گیا لندن میں تو ان کو وہ مظاہرہ یاد آ گیا؟ شرم آنی چاہیے انہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو جتنی شدت کے ساتھ ان لوگوں کی سرکوبی کرنی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ سارے اپنی اوقات میں آ جائیں گے. تو بہرحال اگر یہی طور طریقے اور یہی چال چلن رہا پی ٹی آئی کے لوگوں کا، تو پھر عمران خان پھر باہر آنے سے رہا. جیل مبارک ہو عمران خان کو. شکریہ.